اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 13 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النحل آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون۔ اللہ کی نعمتوں کی ذکر اور اللہ کی نشانیوں کے ذکر۔ ایک اور وما زرع، اور ہم نے پیدا بھی کیے اور پھیلا بھی دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خلق بھی ہم نے کیا اور پھر ان کو دنیا میں بکھیر بھی دیا، یعنی پوری دنیا میں یہ موجود ہیں چیزیں۔ لکم، اے انسان تیرے لیے، فی الارض، پوری اس زمین میں، پوری روئے زمین میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں اے انسان تیرے لیے پیدا کی، اور پیدا کر کے کسی ایک جگہ نہیں رکھی، پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا ہے۔ ہر چیز دیکھیں، جس ملک میں اس وقت لوگ رہ رہے ہیں، ان کے اناج کی ضروریات، ان کے پھلوں کی ضروریات، ان کے سانس لینے کی ضروریات، ان کے زندہ رہنے کے لیے جو بھی ضرورتیں ہیں، اللہ نے اس کو پیدا بھی کیا اور پھر سب کو دے بھی دی، بانٹ بھی دیا، اس کو پھیلا بھی دیا۔ فی الارض، زمین میں، مختلفاً، مختلف ہیں، الوانہ، ان کے رنگ۔ اللہ کے دیکھیں، چاول کتنی قسم کے ہوتے ہیں، گندم کتنی قسم کی ہوتی ہے، مکئی کتنی قسم کی ہوتی ہے، سبزیاں اور پھل کتنی، ایک سیب بھی دیکھیں کتنی قسم کے ہوتے ہیں، آم دیکھیں کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کیلے کتنی قسم، ہر چیز اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے الگ الگ رنگ دیے، الگ الگ شکلیں دی، یعنی ہر اناج اور ہر پھل، الوانہ کا مطلب ہے کہ اس کی غذائیت الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا سائز الگ ہے، اور اس کا رنگ الگ ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اللہ کی کاریگری ہے، اس میں کسی مخلوق کا، کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ خود انسانوں کو دیکھیں تو شکلیں ان کی الگ الگ ہیں۔ ایک فنگر پرنٹ کو دیکھیں، آج دنیا میں 8 ارب کی آبادی ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، ایک چھوٹی انگلی کو اگر آپ لے لیں، انسان اس پہ غور کرے تو یہ 8 ارب لوگوں کی یہ فنگر پرنٹ الگ ہے۔ تو یہ ہے نا مختلف ساری چیزیں، انسانوں کی شکلیں الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، فنگر پرنٹ۔ اب تو یہاں تک بات آگے، کہتے ہیں جی آپ آنکھوں سے دیکھیں تو جو آنکھ کی پتلی ہے یہ بھی شاید سب کی الگ الگ ہے۔ کتنی باریک سی چیز، معمولی چیز ہے، یہ میرا اللہ کر سکتا ہے، یہ اسی کی شان ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ انسان یہ کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے پاس ہو، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے فنگر پرنٹس، تو اللہ کہتے ہیں مختلفاً الوانہ، سب کے ذائقے، سب کی سوچ۔ اور انسان بھی دیکھیں، ہر بندے کی کیمسٹری الگ ہے۔ اگر ایک جیسی ہوتی تو ایک دوائی کھا رہا ہے، فرض کریں کوئی بلڈ پریشر کی کھا رہا ہے تو ایک سے سارے ٹھیک ہو جائیں، نہیں، آپ کو سینکڑوں قسم کی بلڈ پریشر کی، کوئی کسی سے ٹھیک ہوتا ہے، کوئی کسی سے ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے رب کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی ہیں، اور اس سے پوری کائنات جو ہے نا وہ خوبصورت ہو گئی ہے، متنوع ہو گئی ہے۔ سیب کا اور رنگ، کتنے رنگوں کا ہے، کیلے کا اور رنگ، اناج کے اور رنگ، ذائقے، ان کے سائز، ان کے درختوں کے سائز، ان کے اندر غذائیت جو بھی اللہ نے رکھی ہے، سب کی الگ الگ ہے، اور میرے اللہ نے رکھی ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اس کے اندر بھی تیری اے انسان نشانیاں ہیں کہ یہ ایسے ہی کیوں ہے، کوئی اس کو کرنے والا ہے، کسی نہ کسی کے پاس کا کنٹرول ہے، اور میرے رب کے پاس کنٹرول ہے۔ لآیات لقوم یذکرون، یہ اس قوم کے لیے نشانی ہے کہ جو اس سے سبق حاصل کرنا چاہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، زبردستی نہیں ہے، جو نہیں حاصل کرنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ایک کوئی بہت بڑی طاقت ہے۔ کہ دیکھیں، انسان پانی پیتا ہے، پیاس ہوتی ہے، پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، زمینیں سیراب اسی سے ہوتی ہیں، درخت بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہرے بھرے پھول، کیا ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی۔ اسی پانی سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، اسی پانی کو ہم سیراب بھی کرتے ہیں، پیتے بھی ہیں، اپنی صفائی ستھرائی کے کام بھی آتا ہے، ہمارے سے گندگی بھی دور ہوتی ہے، کپڑے بھی دھوتے ہیں، سارے پہ کام کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پاک نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہیں۔ انسان کا چاہیے کہ جس نے اس کو ساری یہ چیزیں عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کرے اور اس کو مانے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، اور میرا اللہ وہ ذات ہے، سخر البحر، تمہارے لیے اے انسان اس نے سمندر کو مسخر کر دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی ہے،
چیز ہے سمندر کے اندر طوفان ہو تو بندے کا دیکھ کے دل دہل جاتا ہے، لیکن اس کو بھی انسان کے تابع کر لی، انسان اس کے اوپر جو ہے اتنے بڑے بڑے جہاز چلا رہا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور اتنا سامان اور سواریاں اور ساری چیزیں لے کے جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو مسخر کیا۔ اگر مسخر نہ کیا ہوتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی اس سمندر سے کام لے سکتا۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اس کے اندر تیری محنت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گوشت رکھ دیا تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گوشت رکھ دیا ہے، تازہ گوشت مچھلیوں کا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ وَلِتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ، اور نکالو تاکہ تم ان سے حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا، موتی تاکہ اس سے تم اپنے زیورات بناؤ۔ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھتا ہے تو اس کے اوپر کشتیوں کو چلتے ہوئے، مواخرہ پانی کو چیر کے پھاڑ کے چل رہی ہوتی ہیں وہ کشتیاں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے اندر اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، اس گوشت کو بیچو، اس گوشت کے ساتھ اور سمندر سے موتی اور یہ نکال کے سارے اور پتہ کیا ہے، اس رب کا شکر ادا کرو۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے کہا تفکر کرو، عقل کا استعمال کرو، نصیحت پکڑو، یہ ساری چیزیں اگر سمجھ آ جائیں گی تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب اس رب کا شکر ادا کرو جس نے یہ ساری چیزیں تمہاری بنائی ہیں۔ اگر تم اس رب کا شکر نہیں ادا کرے تو تمہارے میں اور چوپائی میں کوئی فرق نہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔